اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کون اپنی مخلوق کی بشری کمزوریوں، اس کی ضروریات و حاجات سے واقف و آگاہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ذات الوہیت نے خود ہی بندوں کے حالات کے حوالے سے مانگنے اور ہاتھ پھیلانے کے مختلف قرینے اور سلیقے عطا کیے ہیں۔ مالک حقیقی جب خود ہی ہر احتیاج کے حوالے سے اپنی عطا کے لیے سلیقے اور طریقے سکھا رہا ہو، تو اب بھی اگر بندے اس کے حضور دستے سوال دراز نہ کرے تو اسے بدبختی کے سوا کیا نام دیا جا سکتا ہے۔ آئیے چند قرآنی دعاؤں سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بھی بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا کار ساز ہے، پس ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، سو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں سے درگزر فرما، اور ہمیں اپنی راہ میں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جسے دوزخ میں ڈال دے تو تو نے اسے واقعتاً رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تجھے بھولے ہوئے تھے، سو ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، اب ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری خطاؤں کو ہمارے نوشتہ اعمال سے محو فرما دے، اور ہمیں نیک لوگوں کی سنگت میں موت دے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے، بے شک اس کا عذاب بڑا مہلک اور دائمی ہے۔ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم سے ہر شے کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے، پس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم سے آگے بڑھ گئے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ اور بغض باقی نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بہت شفقت فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کے لیے سبب آزمائش نہ بنا، یعنی انہیں ہم پر مسلط نہ کر، اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو ہی غلبہ و عزت والا، بڑی حکمت والا ہے،
اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے اور ہمیں خاص اپنی رحمت سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب بے شک تو اس دن کے جس میں کوئی شک نہیں سب لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے، یقیناً اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ اے میرے رب تو بخش دے اور رحم فرما اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا سو تو مجھے معاف فرما دے، بس اس نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔